جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں اسد علی رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم اپڈیٹس۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں۔ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب حافظ شہزاد صاحب۔ ان سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو مستحقین اس میں شامل ہوتے ہیں، کیا وہ کسی سفارش کے ذریعے اس میں شامل ہوتے ہیں، یا یہ ان کا کوئی ایسا ایک سسٹم ہے، ڈیٹا بیس ہے جو ان کو کلیکٹ کرتا ہے، مستحقین کو ڈھونڈتا ہے اور ان تک یہ امداد پہنچتی ہے؟ سر جی، میرا نام حافظ شہزاد ہے، میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں BISP تحصیل شاہ کوٹ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں۔ تو آپ کا جو کویشچن ہے کہ ان کا سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہے خواتین کا، تو وہ پہلے تو ہمارا NSER کا سروے ہوا ہے ڈور ٹو ڈور آج سے 2 سال پہلے۔ تو اس میں جو لوگ حقدار قرار پائے ہیں وہ بغیر کسی سفارش کے ہیں، میرٹ بیس پہ ہے۔ تو اس کے بعد سے ہمارے پاس 2 کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سٹاف بیٹھا ہوا ہے، NSER کا ڈیٹا انٹری آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں اور ہم ایلیجیبل نہیں قرار پائے سروے میں، وہ آئیں ہمارے پاس کسی بھی وقت، وہ آپ دوبارہ سروے کروا رہے ہیں، اسی سے وہ فلٹر ہو کے تو بغیر کسی سفارش کے وہ حقدار قرار پاتے ہیں۔ اچھا، مطلب اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں مستحق ہوں اور مجھے ابھی اس کرائٹیریا کے اندر ایڈ نہیں کیا گیا، تو وہ آپ کے پاس اگر روز ہی آ جاتا ہے کہ جی میں مستحق ہوں، مجھے چیک کریں، تو آپ اس سے ہیزیٹیٹ، تو آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ آپ ان کو بار بار چیک کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ہمارے پاس سسٹم ہے نا، وہ جتنی بار بھی آئیں گے ہمارے پاس، اگر انہوں نے کوئی انفارمیشن اپڈیٹ کروانی ہے، اگر ان کی فیملی میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، کوئی نیا فیملی ممبر ایڈ ہو گیا ہے، یا ان کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے، یا انہوں نے کوئی گھر چینج کر لیا ہوا ہے، تو وہ آ کے ہمارے پاس اس کو اپڈیٹ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہی ایک طریقہ کار ہے لوگوں کی رجسٹریشن کا، تو اسی میں پھر وہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے۔ ایلیجیبلٹی سٹیٹس ہم چیک کر کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ وہ ایلیجیبل ہوئے ہیں یا نہیں۔ اچھا سر، یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے جس کو آپ کا سسٹم ڈیٹیکٹ کر کے اس چیز پر پہنچتا ہے کہ یہ خواتین یا یہ گھر جو ہے یہ مستحق ہے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی فارمولہ ہے، یہ جو سروے کا ایک فارم فل ہوتا ہے، ایک گھرانے کا، ایک ہاؤس ہولڈ کا ایک فارم ہے، اس میں ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کیا چیزیں ہیں کرائٹیریا میں شامل ہونے کے لیے۔ اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم تو پھر وہی فل کریں یا لوگ وہی فل کروائیں۔ انہوں نے اپنا جو سچائی پر مبنی ان کے گھر کی انفارمیشن ہے وہ انہوں نے ہمیں نوٹ کروا دینی ہے، تو اس کی پھر کراس ویریفیکیشن ہوتی ہے نادرا کے سسٹم سے، جہاں سے بھی وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کی کراس ویریفیکیشن ہو سکتی ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا بیلنس جو ہے، ان کے نام پہ جو سم میں ہے کتنا بیلنس استعمال ہوتا ہے، گھر میں کوئی سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے، انہوں نے بیرون ملک سفر کیا ہے نہیں کیا، ان کے نام پہ کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، کتنے لوگوں نے ایگزیکٹو CNIC وغیرہ بنوائے ہیں، کتنے لوگوں نے بیرون ملک سفر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چیک ہونے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے اس میں ایک PMT سکور ہوتا ہے، پاورٹی مینز ٹارگیٹنگ سکور، وہ 32 یا اس سے نیچے ہو تو ایلیجیبل ہیں، اس سے اوپر ہو تو وہ ان ایلیجیبل ہیں۔ جی، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایک مستحق جو گھر ہے، خاندان ہے، وہ تو بیرون ملک سفر نہیں کر رہا ہوگا، وہ کوئی لگژری گاڑیاں نہیں خرید رہا ہوگا، اس کے نام پہ بہت ساری سمیں نہیں ہوں گی، اس طرح کی مزید جو بہت سی چیزیں ہیں ان کا سسٹم ان کو چیک کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک سکور جو بتا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ اگر وہ فعال کرتا ہے تو پھر اس کو مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کی ایکسیس ہمارے پاس ہو تو پھر تو ہم لوگ کا کہیں نہ کہیں ایسا احتمال پایا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ خود سے بھی انٹری کر دیں، لیکن یہ ایک چیز جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ اور اہم ہمیں یہاں پر مل رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے طرف سے کوئی ڈیٹا انٹر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اٹ مینز کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن کوئی سٹاف نہیں کر پائے گا، یہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو سر، اس کے علاوہ بعض جگہوں پر یہ شکایات ہمیں سننے میں آتی ہیں کہ جی یہاں پر BISP والے پیمنٹس کر رہے ہیں لیکن اس میں سے کچھ وہ پیسے اپنے رکھ رہے ہیں، 500 700، ایسا کیا آپ کے سامنے بھی ایسی کچھ شکایات آتی ہیں؟ اور اگر آتی ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں 45 جو ہیں ریٹیلرز کی شاپس ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کوشش کرتے ہیں کرپشن کرنے کی۔ تو یہ پچھلے 15 دن سے جو ہمارے پاس یہ پیمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، اس سمائی قسط جو چل رہی ہے، تو اس میں ہم نے تقریباً 5 ریٹیلرز جو ہیں وہ بلاک کروا دیے ہیں، 2 کے خلاف FIRs بھی ہوئی ہیں،
مزید ہم نے وہاں ہر جو ریٹیلر کی شاپ ہے وہاں پہ ہمارا کمپلین سیل نمبر لکھا ہوا ہے, ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے, ہمارا آفس یہاں پہ موجود ہے. لوگ کمپلین کرتے ہیں ہمیں آگے, ہم فوری طور پہ اس کی ریکوری کرواتے ہیں, پھر ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, ان کی آئی ڈی جو ہے وہ پرماننٹلی بلاک بھی کرواتے ہیں. اپنی طرف سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لوگوں کے لیے بھی ہمارا یہی پیغام ہوتا ہے کہ جس کی بھی کٹوتی ہو وہ فوری طور پہ شکایت ضرور کریں, ڈریں نہیں ان سے, کیونکہ ان کے کسی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے بند کروا سکیں. وہ لوگوں کو کئی لوگ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے آفس میں جا کے بتایا تو ہم آپ کے پیسے بند کر دیں گے. بالکل نہیں کر سکتے, ہم بھی نہیں کر سکتے. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لوگ بالکل بھی گھبرائیں مت, ہمیں آ کے شکایت کریں, ہم فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے انشاءاللہ. جی, یہ بہت ہی زیادہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں بھی جو مستحقین بینیفیشریز ٹھہرتے ہیں ان کی پیمنٹس میں بھی بلاک نہیں کر سکتا, میں بھی کم نہیں کر سکتا. جو سسٹم میں ان کی پیمنٹ آ گئی ہے وہ ان کو ملنی ہی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ریٹیلر ایسی پیمنٹ کرتے وقت کوئی دھمکی دینے کی کوشش کرے یا آپ کو پیمنٹ کم کرنے کی کوشش کرے تو وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کرپشن کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیے بھی, اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی مزید آپ کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ان کے پاس یہاں ان کے آفس میں بھی آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ان کی اجازت سے ان کا نمبر بھی اسکرین پر جو ہے وہ دے دوں گا, اور ان کا جو کمپلینٹ سیل نمبر ہے وہ بھی چلا دوں گا تاکہ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. اور آئندہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ریٹیلر کوئی ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کرے تو فوری ان کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کمپلینٹ کریں. جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ اسٹرکٹ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی ہمارا یہ پروگرام سن کے سر اگر کچھ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ مستحق ہیں تو وہ آپ کے پاس آئیں, اپنی ڈیٹیلز دیں, اپنے کوائف وغیرہ فل کریں, تو پھر آپ ان کا سروے کتنے وقت میں کروا دیں گے؟ دیکھیں ان کے اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا میاں بیوی دونوں کا شناختی کارڈ لائیں اور بے فارم لائیں. ٹھیک ہے. بے فارم کے بغیر سروے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں ہم نے ہر فیملی ممبر کی جو ہے وہ ڈیٹیل ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو وہ لائیں تو تقریباً 10 سے 15 منٹ میں ایک فیملی کا سروے ہو جاتا ہے. اچھا, وہ آپ کا سسٹم پہ ہی سروے ہو جائے گا, کہیں گھر جانے کی, محلے سے ادھر ادھر سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ ڈیٹا بیس میں ساری چیزیں ایڈ ہیں؟ نہیں, وہ ڈور ٹو ڈور جو سروے تھا وہ ہو چکا, اس کا ٹائم گزر چکا. اب ہمارے پاس پرماننٹ کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں 2. یہ سدا بہار سروے ہے. جب کسی کا دل کرتا ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں تو ایلیجیبل ہوں تو مجھے ایلیجیبل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہوا, تو وہ آئے اپنا دوبارہ سروے کروا لے. اسی سے ایک پروسیجر ہے, اس سے گزرنا پڑے گا. اگر وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے, وہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے ایلیجیبل ہو. جو ان کے گھر کے کوائف ہیں وہ اس میں درج ہوں گے, اسی کے مطابق اس کا ایک PMT سکور جنریٹ ہوگا. پاورٹی مینس ٹارگیٹنگ سکور. اس سکور میں اگر وہ پورا اترتے ہیں تو سسٹم خود بخود اس کو ایلیجیبل ڈکلیئر کر دے گا, اسٹیٹس اس کا شو ہو جائے گا کہ یہ ایلیجیبل ہے. اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ کچھ تھوڑا سیاسی معاملے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب حکومتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے نا وہ اوور رول کر دیا یا اس میں چینج کر دیا. تو آپ کیا بتا دیجیے گا کہ یہ کس سال سے یہ بینظیر انکم سپورٹ چل رہا ہے, کتنی اماؤنٹ سے چل رہا تھا, اب تک کتنا ہو چکا ہے, اور جو اس کے درمیان گورنمنٹس آئیں کیا انہوں نے اس کو ختم کیا, بحال کیا, آگے لے کر گئے؟ یہ سچویشن 2008 اکتوبر 2008 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے پروگرام, اور تب ڈاک کے ذریعے ڈاک خانے کے تھرو منی آرڈر آتے تھے. ماہانہ 1000 روپے اس کا وظیفہ تھا, ہر سماہی قسط 3000 روپے کی آتی تھی. اس میں سال ہر سال ہر سال ہی تقریباً تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوتا رہا مہنگائی کے تناسب سے. تو اس کے بعد 3600 روپے اس کا سماہی وظیفہ ہوا, پھر 4800 روپے ہوا, پھر 5000 ہو گیا, پھر 6000 ہو گیا. اب اس کی جو سماہی قسط ہے وہ 7000 روپے ہے. تقریباً ہر گورنمنٹ نے ہی اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور سب نے اس کو چلایا ہے. اور اس کے چلانے کا اس کا اپنا ایک جو ہے اس کی کوالٹی وہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسی سفارش کے میرٹ بیس پہ چلتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ, اور پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دنوں میں بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. تو آلموسٹ ہر گورنمنٹ نے اس کو صحیح چلایا ہے اور اس میں جو وظیفہ ہے اس میں اضافہ ہی کیا ہے.
تو ناظرین یہ تھی BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے معاملے میں تمام معلومات جو کہ ہمیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب حافظ شہزاد صاحب نے ان ڈیٹیل بتایا کہ کسی قسم کا کوئی کرپشن کا چانس ہم ان کے سسٹم میں نہیں ہے، اور اگر کسی کو کوئی ایشو، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈائریکٹ ان کے نمبر پر رابطہ کر کے بھی ان کو وہ اس کی شکایت کر سکتے ہیں، اور ان کا کمپلینٹ سیل نمبر جو ہے وہ بھی ہے، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے جی ہمارا یہ پروجیکٹ تھا، اس کے بعد یہ ہماری اپوزیشن والے گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے اس ہمارے منصوبے کو ڈیریل کر دیا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، یہ ایک خدمت کا ایسا عمل تھا جس کو ہر حکومت نے چلایا، چاہے اس کا تھوڑا بہت نام موڈیفائی کر لیا ہو، لیکن اس سسٹم کو اور اس پلان کو ہر کسی نے چلایا۔ تو یہ تھی آج کی معلومات۔ انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے ساتھ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔